میں ابتدائی یا تمہیدی کلمات کے طور پر ایک مسئلہ کی وضاحت کرنا چاہوں گا جس کا تعلق خواتین سے ہے۔ یہ بعض خواتین جو بعض بالمشافہہ اور بعض بذریعہ ٹیلی فون رابطہ کرتی رہتی ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بعض خواتین اس مسئلے میں کچھ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ بعض اوقات بعض ناگزیر حالات کی وجہ سے میاں بیوی میں جدائی کی نوبت آتی ہے، طلاق تک کی نوبت آتی ہے، اور طلاق کے بعد جو ہے ظاہر ہے وہ خاتون اگر وہ بانجھ نہیں ہے تو وہ طلاق کے دوسرے دن وہ شادی نہیں کر سکتی، بلکہ وہ کچھ مدت جو ہے وہ انتظار کرتی ہے۔ اس مدت کے گزر جانے کے بعد پھر وہ کسی دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے، بلکہ اس مدت کے دوران اگر وہ طلاق رجعی ہے جس میں شوہر کو کسی نئے نکاح کے بغیر رجوع کی اجازت ہوتی ہے، وہ زوجہ شمار ہوتی ہے، بیوی شمار ہوتی ہے، یعنی صیغہ طلاق کے جاری ہونے کے باوجود وہ بیوی شمار ہوتی ہے۔ اس دوران بیوی کا خرچہ شوہر پر واجب ہے، اس کو گھر سے نہیں نکال سکتا، یہ عدت کہلاتی ہے۔ تو وہ جو ہے وہ قرآن کے مطابق ثلاثۃ قروء جو ہے نا وہ 3 دفعہ جو ہے نا وہ پاک ہونا ہوتا ہے، یعنی پاکی کی دنیا میں اس کو طلاق دی جاتی ہے، پھر جو ہے نا اس کے ماہواری شروع ہو جائے، پھر پاک ہو جائے، پھر ماہواری شروع، اس طرح یعنی چوتھی دفعہ جب اس کو ماہواری آ جائے تو وہ گویا عدت کے دن اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اس خاتون کی عدت کی مدت ہے جس کو خدا نخواستہ طلاق دی گئی ہو۔ بعض اوقات یہ عدت کے دن گزارنے پڑتے ہیں اس صورت میں جب کسی خاتون کے میاں کا انتقال ہو جائے، اس میں بھی عدت ہوتی ہے، لیکن وہ طلاق کی عدت اور عدۂ وفات یعنی جب میاں کا انتقال ہو جائے، وہ بھی ظاہر ہے میاں کے انتقال کے دوسرے دن کسی سے شادی نہیں کر سکتی ہے، وہ بھی کچھ مدت انتظار کرتی ہے، اور وہ جو مدت ہے وہ مختلف صورتوں میں مختلف ہے، یعنی اگر خاتون حاملہ ہے تو اس کی مدت اور ہے، خاتون حاملہ نہیں ہے تو اس کی مدت اور ہے، تو یہ وہ 4 مہینہ 10 دن ہے، 4 مہینے 10 دن ہے۔ اگر خاتون حاملہ نہیں ہے تو یہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ اگر خاتون حاملہ ہے پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ جب اس کو طلاق جب اس کے میاں کا انتقال ہوتا ہے اس وقت سے لے کر اور 4 مہینے 10 دن تک یہ زیادہ بنتے ہیں یا اس کے ہاں ولادت کے دن تک یہ زیادہ دن بنتے ہیں۔ ان میں سے جو زیادہ دن بنے وہ اس کے عدت کی مدت شمار ہوتی ہے۔ یہ تو الحمدللہ سب کو معلوم ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ جو 4 مہینہ 10 دن ایک خاتون انتظار کرتی ہے اور کسی اور سے شادی نہیں کرتی، اس کے علاوہ ایک اور یعنی ذمہ داری ہے، فریضہ ہے خاتون کا، جس کو عربی میں فقہ زبان میں ظاہر ہے روایات میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں، حداد کہا جاتا ہے، ہے حلوہ والا حداد۔ حداد یعنی ایک طرح کا سوگ منانا۔ میاں کا انتقال ہو جائے تو یہ 4 مہینہ 10 دن جہاں خاتون کسی اور سے شادی نہیں کرتی، وہاں 2 ذمہ داریاں ہیں جو ہے نا، یوں سمجھیں کہ بلکہ 2 کاموں سے اس کو روکا گیا ہے اس عدت کے دوران، حداد کے دوران۔ ان میں سے ایک آرائش ہے۔ آرائش میں مثلا سرما وغیرہ لگانا، جو ہے نا وہ میک اپ وغیرہ کرنا، زیورات سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا، رنگین جو ہے نا وہ کپڑے جو ہے نا وہ پہننا، یعنی جو عمل معاشرے میں آرائش کے زمرے میں آئے اور اس سے ممانعت ہے، اس سے وہ پرہیز کرے، یہ ایک۔ اور دوسرا یہ کہ وہ میاں کی رحلت کے موقع پر، وفات کے موقع پر جس گھر میں رہتی تھی وہ اس گھر سے یعنی غیر ضروری طور پر جو ہے نا وہ گھر سے باہر نہ نکلے، پسند، لیکن ضروری کام کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے، مجالس کے لیے جا سکتی ہے۔ خاتون ہے وہ اگر جاب کرتی ہے، ملازمت کرتی ہے، اس کو اگر چھٹی ملتی ہے تو آسانی سے چھٹی لے لے اور یہ 4 مہینہ 10 دن گھر گزارے۔ خدا نخواستہ اگر وہ اس کو چھٹی نہیں ملتی
تو پھر یہ عدت کی خاطر جو ہے وہ ملازمت ترک نہ کریں، وہ جو ہے نا وہ ڈیوٹی پر وہ جا سکتی ہے۔ تو ضروری کاموں کے لیے وہ جا سکتی ہے، غیر ضروری کاموں کے لیے وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ جو جس نقطے کی طرف میں خواتین کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض خواتین یعنی کئی خواتین نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ میاں نے اس کو طلاق دے دی ہے، ظاہر ہے وہ عدہ طلاق گزارتی ہے۔ یہ جو گھر سے نہ نکلنے کا مسئلہ ہے یا ممانعت ہے، یہ اس خاتون کے لیے ہے جس کے میاں کا انتقال ہو گیا ہو، جس کے میاں فوت ہو گیا ہو، لیکن جس کو طلاق ملی ہو وہ ٹھیک ہے 3 دفعہ پاک ہونے تک کہیں اور شادی نہیں کر سکتی، خاصگاری بھی جو ہے نا کوئی نہیں کر سکتا، حتیٰ اس دوران اگر طلاق رجعی ہے تو وہ جو ہے نا وہ بلکہ الفاظ یہ ہے روایت کے المطلقۃ رجعیۃ زوجۃ، جس خاتون کو طلاق رجعی دی گئی ہے، طلاق رجعی اس طلاق کو کہا جاتا ہے کہ جس میں نئے نکاح کے بغیر دوبارہ اس کو گھر لا سکتا ہے، تو وہ اس دوران اس کی دولت شمار ہوتی ہے، نان و نفقہ اس کا خرچہ بھی جو ہے نا وہ واجب ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ باقی ہے کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے، آرائش وغیرہ نہ کرے، یہ آرائش کا نہ کرنا اور سرما وغیرہ نہ کرنا، نئے نئے کپڑے نہ پہننا، گھر سے باہر نہ نکلنا، یہ عدہ وفات میں ہوتا ہے، باقی عدہ طلاق میں یہ چیزیں جو ہے نا وہ نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جس کے میاں کا انتقال ہو گیا ہو اس میں یہ 2 الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، فریضہ ہیں، یعنی 4 مہینے 10 دن تک وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس دوران آرائش نہیں کر سکتی، غیر ضروری کاموں سے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، لیکن اگر اس کی وہ مخالفت کرے تو یہ اس کی عدت جو ہے نا وہ گزر جائے گی، یعنی 4 مہینے 10 دن گزر گئے، اس کو اس دوران کوئی وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مطلب آرائش وغیرہ نہیں کرنی چاہیے تھی، گھر سے غیر ضروری طور پر نہیں نکلنا چاہیے تھا، اس سے مخالفت کی، آرائش کی، سونا چاندی کے زیورات پہنتی رہی، رنگ برنگ کے کپڑے پہنتی رہی، مثلا بالفرض میک اپ کرتی رہی ہے، تو اس سے وہ جو 4 مہینہ 10 دن گزرے ہیں وہ متاثر نہیں ہوں گے، یعنی اس کی مدت گزر گئی، لیکن یہ ایک جو مستقل ذمہ داری تھی کہ وہ آرائش نہ کرے، خوشبو وغیرہ نہ لگائے یا مثلا سرما نہ کرے، وہ ایک گویا ناجائز اس نے کام کیا ہے، لیکن عدت کی مدت جو ہے وہ گزر جاتی ہے 4 مہینے 10 دن، وہ پھر آگے کسی اور سے شادی کر سکتی ہے۔ تو یہ 2 الگ الگ فریضے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا کوئی وابستہ نہیں ہے، مخالفت کر کے آرائش وغیرہ کرے تو 4 مہینے 10 دن گزرے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ 10 دن وہ آرائش کرتی رہی ہے تو ابھی وہ 4 مہینے 10 دن میں سے اس کو وہ دن کاٹے جائیں اور اس کی وہ تکمیل کرے، اس کو مکمل کرے، ایسا نہیں ہے۔ ایک یہ نقطہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جس خاتون کو طلاق دی گئی ہو اس کے ہم ہدایت نہیں ہے، یعنی سوگ منانے والا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ گھر سے بھی باہر نہ نکلے اور آرائش وغیرہ سے بھی پرہیز کرے، صرف یہ ہے کہ جب تک عدت کی مدت نہیں مکمل نہیں ہوتی وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی ہے۔ تو اور بھی عدت کے بہت سارے طلاق کے مسائل ہیں، ظاہر سب کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے، صرف یہ 2-3 نقطے تھے جن کی طرف توجہ ضروری ہے، کیونکہ بار بار جو ہے نا وہ بعض خواتین بالمشافہ اور بعض بذریعہ ٹیلی فون جو ہے نا یہ مسائل دریافت کرتی رہتی ہیں۔ جی